السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری اس محنت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 6 ربیع الثانی، نبوت ملنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدستور غار حرا جایا کرتے تھے۔ شروع میں سورہ علق کی ابتدا 5 آیت نازل ہوئی، پھر کئی دنوں تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کو فطرت الوحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا تشریف لا رہے تھے کہ ایک آواز آئی۔ آپ نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ جب نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا اور گھر آ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائی، یعنی اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہیے، سورہ مدثر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آپ کو دعوت و تبلیغ کا بھی حکم دیا، چونکہ پوری دنیا صدیوں سے شرک و بت پرستی میں مبتلا تھی اور کھلم کھلا دعوت دینا مشکل تھا، اس لیے شروع میں پوشیدہ طور پر آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ کی دعوت سے عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، یعنی مسلمان ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ چنانچہ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اگر کسی آدمی یا جانور کے بدن میں تکلیف ہوتی تو اس کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا تھوک لیتے اور اپنے سر پر رکھ کر یہ کہتے، بسم اللہ علی اثر یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ ہاتھ مریض کے بدن پر پھیرتے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، پس جب پانی پائے تو چاہیے کہ اس کو بدن پر ڈالے، یعنی اس سے وضو یا غسل کر لے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کسی مسلمان کو ہنستا دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔ جب کسی مسلمان کو ہنستا دیکھے تو اضحک اللہ سنک، یعنی اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں سے اپنی ضروریات چھپائے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھوکا ہو اور اس کو کوئی اور خاص حاجت نہ ہو اور اپنی بھوک اور پیاس لوگوں سے چھپائے رکھے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کے حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو پاک اور لذیذ چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور شرعی حدود سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آخرت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی آئے گی۔ فائدہ، جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ رہے گا اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لیکن جب بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا اور سب بدترین اور برے لوگ رہ جائیں گے تو اس وقت قیامت قائم ہوگی۔
نمبر 9، قرآن سے علاج۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی سے ملنے جاؤ تو اندر داخل ہونے سے پہلے 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو جو ہے شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور جو ہے اچھے کمنٹ سے اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔